أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. مجالس عزا کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اپنے اپنے حفاظت کے لیے و یہاں کہیں بھی مجالس امام حسین علیہ السلام برپا ہے، ان کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. بہت سارے جوانان بزرگان دعائیں ذمہ لگائی ہیں، ان کی دعاؤں کی شرف قبولیت کے لیے، اور آپ مومنین کرام مومنات دلوں کے اندر جو حاجات دعائیں رکھتے ہیں شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. بانیان کی یہ کاوش و مجالس عزا میں جو مومن مومنات اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اس کار خیر کی شرف قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے. باہر جو احباب موجود ہیں، حفاظت کے کاموں کے اوپر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. خصوصی دعاؤں کی التماس ہے. جناب ملک شاہ نواز صاحب، جناب ملک صفدر صاحب، برادر عابد، برادر نوید، برادر افنان و بقیہ برادران جو ان کے ساتھ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، خداوند تعالی نے انسان کے لیے کچھ اسوے مقرر کیے ہیں کہ انسان ان اسوات کے مطابق زندگی بسر کرے، اور انسان کو حکم بھی دیا ہے قرآن میں، روایات میں، کہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرو. اگر ان کو چھوڑ کر زندگی بسر کرو گے تو خدا وہ احکام، وہ زندگی قبول نہیں کرے گا. تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہترین اسوہ رسول اللہ کی ذات ہے. تمہارے لیے زندگی میں
بہترین اسوہ آل رسول ہے۔ خدا نے یہ اسوے قرآن میں متعارف کروائے ہیں، انبیاء کو اسوہ قرار دیا ہے، روایات میں آئمہ کو اسوہ قرار دیا ہے، اور خصوصاً جو روایت ہمارے پاس موجود ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ یعنی رول ماڈل، اسوہ یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کر زندگی بسر کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہ زندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس اسوے کو چھوڑ کر کسی رذیلہ اسوے کی طرف ہم چلے گئے، وہ زندگی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، جس کو وہ امام مانتا ہوگا اسی امام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ قیامت کے روز حکم ملے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ، قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ نہ فقط وہ امام جس پر یہ عقیدہ رکھتا تھا، بلکہ امام وہ جس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی۔ مولا علی کے ساتھ اگر زندگی بسر کی، قیامت کے روز اس کا حشر و نشر علی کے ساتھ ہوگا۔ جب آواز ملے گی اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ، قبر سے یہ اس وقت اٹھے گا جب مولا آگے ہوں گے، یہ پیچھے چلے گا، کیونکہ دنیا میں زندگی علی کے ساتھ بسر کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی جس امام کے ساتھ بسر کرو گے، خدا قیامت کے دن اسی امام کے ساتھ حشر کرے گا انسان۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی باطل کا دامن تھاما، رسول کے اسوے کو چھوڑ کر، علی کے اسوے کو چھوڑ کر، اہل بیت کے اسوے کو چھوڑ کر، ائمہ کے اسوے کو چھوڑ کر کسی باطل کا دامن تھاما، قیامت کے روز کسی باطل کے ساتھ حشر ہوگا۔ ضروری ہے انسان کے لیے اس دنیا میں جو امام کا انتخاب کرنا ہے، وہ امام وہ ہو جو انسان کو رسول تک پہنچائے، اللہ تک پہنچائے۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، پھر صحیح اسوے کی تشخیص اسی دنیا میں دینی ہوگی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، نہ فقط عقیدہ دل میں رکھ لینا امام کا، بلکہ جس کے ساتھ عملی طور پر زندگی گزاری ہے، خدا اسے امام کے ساتھ حشر کرے گا، خدا اسے امام کے ساتھ معشور کرے گا۔ اگر حسین کو اسوہ مانا، اگر حسین کے ساتھ زندگی بسر کی، اگر عملی کردار حسین جیسا رہا، تو جو آج خواہش کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں حسین کے ساتھ معشور کرنا، خدایا ہمیں اصحاب حسین کے ساتھ معشور کرنا، قیامت کے روز ہمارا حشر و نشر حسین و اصحاب کے ساتھ ہوگا۔ قرآن آیت گواہ ہے، اپنا صحیح امام ڈھونڈو، وہ امام ڈھونڈو جو اللہ تک پہنچائے۔ اسی لیے شیعہ فخر کرتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں شیعہ کتنا خوش نصیب ہے، توجہ ہے، شیعہ کتنا خوش نصیب ہے، خدا نے ایک علی بنایا، شیعہ کے حصے میں آیا۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہے شیعہ کی عزادار کی، حسین کے ماننے والے کی، علی کے ماننے والے کی،
اللہ نے دنیا میں ایک علی بنایا، شیعہ کے حصے میں وہی علی آیا۔ فخر کرتا ہے یہ شیعہ، ہمارا امام علی ہے، ہم علی کے ساتھ چلنے والی قوم ہے، علی کو امام مان کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں پروردگارا علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لربا، علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی مقام عبودیت پر آ کر عزت محسوس کرتے ہیں، علی مقام بندگی میں آ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ علی کا شیعہ بھی وہی ہے جو مقام بندگی میں سجدہ شکر میں خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا کی بندگی نصیب ہوئی ہے۔ علی وہ امام ہے کہ اگر کوئی علی کا دامن تھام لے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ علی وہ امام ہے جو بہت تیزی سے چلنے والی ہستی ہیں، یہ توجہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے علی کو ماننا آسان ہے، علی کے ساتھ چلنا دشوار ہے۔ علی کو ماننا آسان ہے، علی کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا بڑا دشوار ہے۔ اگر علی کی امامت میں آ کر زندگی گزارنا آسان ہوتا تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا علی کے ساتھ چلتی، کوئی بغض نہ رکھتا، کوئی بغض نہ رکھتا۔ علی کی امامت میں آنا دشوار ہے، علی کی امامت میں زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ علی اسوہ ہیں، علی وہ امام ہیں جن کی زندگی دیکھ کر انسانیت نے زندگی گزارنی ہے۔ علی انسان کو مقام عبودیت تک پہنچاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے اور میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ زمینی راستوں سے زیادہ علی آسمان کے راستے جانتا ہے۔ جو سوال کرنا ہے علی سے کر لو، علی جواب دے دے گا، اس سے پہلے علی تم سے رخصت ہو جائے۔ اب عارضی معنی نہ لینا اس جملے کا، علی اس دنیا سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ معلوم ہے علماء نے کیا تفسیر کی؟ فرمایا علی مادیات سے زیادہ معنویات کے راستے جانتا ہے۔ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے علی کا دامن تھام لے۔ علی وہ ہستی ہیں، وہ امام ہیں کہ خدا تک انسانیت کو پہنچاتے ہیں۔ علی لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والی ہستی کا نام ہے۔ علی کا دامن تھامو، علی کو اسوہ بناؤ، کسی باطل کو اسوہ مت بناؤ۔ اگر باطل کا دامن تھاما خدا سے دور ہو جاؤ گے، پھر قیامت کے روز تمہارا حشر اسی باطل کے ساتھ ہوگا۔ جہاں وہ باطل جائے گا اس کے پیچھے امت وہیں جائے گی۔ دنیا میں انتخاب صحیح کرو، دنیا میں وہ انتخاب کرو جو تمہاری دنیا کو کامیاب بنائے اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ اسی لیے جب حسین نکلے، جب حسین نے مدینہ و مکہ چھوڑا،
72 افراد وہ ہیں جو حسین کو اسوہ مانتے ہیں، 72,000 وہ ہیں جو حسین کو اسوہ نہیں مانتے۔ فقط 72 افراد حسین کو اسوہ مان کے میدان کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں، باقی سب بنو امیہ کے پروپیگنڈا کا شکار، باقی سب گھروں میں بیٹھ کر اپنی جانیں بچا رہے، وہ 72 حسین کو اسوہ مان رہے ہیں، وہ 72 اپنی دنیا و آخرت کامیاب بنا رہے ہیں، ورنہ 72,000 سے بھی زیادہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنی شہرت، اپنا مال سب کچھ بچا لیا، حسین کے ساتھ میدان میں نہیں آئے۔ حسین کو اسوہ مانو، بنو امیہ کا دامن چھوڑو، باطل سے دور ہو جاؤ۔ اگر باطل کا دامن تھاما، پھر حسین فرماتا ہے بنو امیہ کا وہ دور تھا کہ اسلام فقط اتنا رہ گیا جسے برتن کے نیچے تری رہ جاتی ہے۔ اتنا ظلم کیا دین کے اوپر، اتنا ظلم کیا اسلام کے اوپر، شریعت پر، کہ دین فقط اتنا باقی ہے جیسے برتن کے آخر میں تری رہ جاتی ہے، تہ رہ جاتی ہے۔ برتن میں سالن ڈالو اور جب وہ سالن ختم ہوتا ہے اور اس برتن کے اوپر ایک تری رہ جاتی ہے اس سالن کی، بنو امیہ نے دین کے ساتھ یہ حشر کیا، دین کو ختم کر دیا۔ ایسی فتنہ پرور یہ حکومت، انتشار پسند یہ حکومت، فتنہ پھیلانے والی حکومت، اور پھر الزام اہل بیت پر، الزام اہل بیت پر، نعوذ باللہ اہل بیت فتنہ پھیلا رہے ہیں، اہل بیت باغی گروہ ہیں۔ یہ کس کی چال تھی؟ یہ کس کا پروپیگنڈا تھا؟ اسی بنو امیہ کی حکومت کا تھا۔ جاؤ ذرا تاریخ کی کتب کا مطالعہ کیجئے، بنو امیہ نے کیا کیا ظلم کیا ہے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ اسلام کو ختم کرنے میں جس حکومت کا ہاتھ ہے وہ بنو امیہ ہے۔ تو اس باطل سے دوری اختیار کرو، زندگی میں اس کو اسوہ مت بناؤ، اس کے قریب مت ہو جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو۔ فتنہ یزید کی سنت ہے، فتنہ ابو یزید کی سنت ہے۔ فتنہ خطرناک عمل ہے، فتنے میں جو قوم مبتلا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ فتنے کی آواز کہیں سے بھی اٹھے اس کو چپ کرا دینی چاہیے، اس آواز کو بند کرا دینا چاہیے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، ایک بازو شیعہ ہے، ایک بازو سنی ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر ان بازوؤں میں فتنہ برپا کیا جائے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، یہ دشمن کی چال پر معمول ہے۔ شیعہ اور سنی میں فتنہ نہیں ہو سکتا، انتشار نہیں ہو سکتا۔ انتشار پھیلانے والا یزید کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ فتنہ اتنی شدید چیز ہے کہ قتل سے بھی زیادہ نقصان فتنے سے ہوتا ہے۔ فتنہ امتوں کو ختم کرتا ہے، فتنہ سے قومیں ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فتنہ دشمن کے لیے میدان ہموار کرتا ہے کہ دشمن حملہ کرے۔ فتنہ نابودی ہے، فتنہ خاتمہ ہے۔ اگر شیعہ شیعہ کے درمیان فتنہ کروائے، اگر سنی سنی کے درمیان فتنہ کروائے، اگر شیعہ سنی کے درمیان فتنہ کروائے، یہ نابودی ہے، یہ خاتمہ ہے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو، انہوں نے اپنا اسوہ اہل بیت کو بنانا ہے، انہوں نے اہل بیت کا دامن تھامنا ہے، اہل بیت کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے۔
فتنہ نابودی کی جانب انسان کو لے جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف. بنو امیہ کی حکومت نے یہ خطرناک حربہ کھیلا کہ دین میں تبدیلیاں لائیں، دین میں تحریفات کی، دین میں مکمل طور پر تبدیلی کی. اس لیے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ جب رسول کی رحلت ہوئی تو جو دین کا لبادہ اڑا گیا، جو دین پھیلایا گیا، جس دین پر عمل کرایا گیا، وہ کون سا دین تھا؟ فرماتے ہیں یہ الٹا دین لوگوں کو بتایا گیا. نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں آپ کا اور میرا پہلا امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دین الٹا پھیلایا گیا، دین کا لبادہ الٹا پہنا گیا، دین کا لباس الٹا پہنا گیا. اور یہی روش بنو امیہ کی ہے، دین کو ہمیشہ اپنے مفاد میں استعمال کرنا. دین اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ بنو امیہ کی حکومت بچ جائے، یہ ظالم حاکم بچ جائے، اس کے خلاف کوئی نہ اٹھے، کوئی زبان درازی نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی گردن جدا کر دی جائے، موت کو گلے لگا لے. اور اگر کوئی بات کرے اس کی اولاد خطرے میں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کا مال خطرے میں ہے. بنو امیہ کی حکومت کے خلاف اگر بات کی جائے گی سر تن سے جدا ہو جائے گا. بنو امیہ کا دین رسمی دین تھا، حقیقی دین ختم کر دیا گیا. رسومات ادا کرتے رہو، دین کی تمام رسمیں بجا لاتے رہو. بنو امیہ کی حکومت کچھ نہیں کہتی ہے، اسلام کی شریعت کی تمام رسومات پر عمل کرتے رہو. بنو امیہ کی حکومت کچھ نہیں کہے گی. لیکن جس دن ظالم کے خلاف آواز دو گے، جس دن تم اپنا نعرہ یہ مقرر کرو گے، مثلی لا یبایع مثلا، یزید جیسا حاکم برداشت نہیں ہے، اس دن بنو امیہ کی حکومت تمہارے خلاف اٹھ جائے گی. اس دن بنو امیہ کی تلواریں تمہارے خلاف ہوں گی. پھر تمہیں جان دینی ہوگی، پھر تمہیں قربانی دینی ہوگی، کیونکہ نعرہ یہی ہے مثلی لا یبایع مثلا. حسین فرما رہے ہیں میں یزید جیسے کو برداشت نہیں کرتا، میں یزید جیسے کو قبول نہیں کرتا. میدان کربلا میں حسین پہنچے ہیں، مثلی لا یبایع مثلا، حسین قبول نہیں کرتے ہیں. پھر بنو امیہ کا یہ ڈھونگ کہ فتنہ پرور ہیں، باغی ہیں، اس کے بعد اگلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس آواز کو چپ کروایا جائے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جدیدیت، 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 بابا نے بلند کر سلوار. رسموں پر جتنا عمل کرتے رہو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر زانی شخص، شارب شخص، شرابی شخص کے خلاف بات کرو گے پھر حکومت کے خلاف حکومت کے کان کھڑے ہو جائیں گے، پھر حکومت تمہارے خلاف ہوگی. رسموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دشمن کو بھی غیر دشمن کو بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. رسمی دین آسان ہوتا ہے، رسمی دین مشکل ہوتا ہے، حقیقی دین مشکل ہوتا ہے. رسموں والا دین بڑا آسان دین ہے، جاؤ رسم کو بجاؤ اور ختم. جیسے مینا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے حجاج کو بلایا اور حجاج کو ایک خطبہ دیا، حاجیوں کو. سنو گے وہ خطبہ کیا تھا؟ ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں وہ نورانی جملے حسین کے پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا.
مینا کے مقام پر حسین نے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ اگر تمہارے باپ دادا کی رسم توڑی جائے تو تم آسمان کو سر پہ اٹھا دیتے ہو، لیکن شریعت اور دین جب توڑا جا رہا ہے، رزمی دین جب ختم کیا جا رہا ہے، تمہارے سر پر جوں تک نہیں رینگتی ہے؟ جب تمہارے باپ اور دادا کی شریعت ختم ہوتی ہے، جب اس پہ بات آتی ہے تو اس وقت تم بہت بولتے ہو، اس وقت تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن جب دین پہ بات آتی ہے، شریعت پہ بات آتی ہے تو تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، تم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسمی دین انسان کو کچھ نہیں کہتا ہے، انسان پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹتی ہے۔ اب دیکھیں تاریخ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا قیام، صلوات پڑھ لیں۔ جناب زہرا کا قیام رحلت رسول کے بعد حضرت زہرا پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے۔ 18 سال کی عمر میں بی بی رخصت ہو جاتی ہے، بی بی گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں۔ اتنا بی بی نے گریہ کیا کہ ساتھ والے لوگ آ کر علی کو فرماتے مولا مہربانی کیجئے فاطمہ کو کہیے اتنا بلند آواز سے گریہ نہ کرے۔ بی بی کتنا روئی ہے رحلت رسول کے بعد، بی بی کو حق نہ ملا، بی بی سے حق چھینا گیا۔ اب یہاں فرق ہے رسمی دین اور رزمی دین میں۔ رسمی دین کچھ اور کہے گا، رزمی دین کچھ اور کہے گا۔ رحلت رسول کے بعد یہ لائن دروازے پر آئے، دروازہ جلایا، محسن کو شہید کیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں بی بی نکلتی ہیں گھر سے، جا کر مسجد نبوی میں خطبہ دیتی ہیں۔ بی بی نے اپنا حق مانگا، بی بی اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں، لیکن رسمی دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بی بی نے کون سا حق مانگا؟ بی بی نے کیا حق مانگا؟ رسمی دین ہمیں کہتا ہے بی بی نے رسول اللہ کی جائیداد کا مطالبہ کیا، باغ فدق مانگا۔ توجہ جوانان، بزرگان، رسمی دین ہمیں کہتا ہے کہ بی بی نے جائیداد مانگی، بی بی نے باغ فدق مانگا، بی بی کھجوروں کے باغ کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ حق ہے زہرا کا، جو رسول کی وراثت تھی وہ حق ہے زہرا کا، جو جائیداد ہے وہ حق ہے زہرا کا۔ کوئی انکار نہیں کر رہا، اس حق سے انکار نہیں ہے، اس جائیداد سے انکار نہیں ہے، لیکن بی بی کا گھر سے نکلنا اس باغ فدق کے لیے نہیں ہے۔ توجہ، باغ فدق کے لیے بی بی نہیں نکلی ہیں، بی بی گھر چھوڑ رہی ہیں، بی بی ان لائنوں کے سامنے جاتی ہیں، پردے کی حالت میں خطبہ دیتی ہیں۔ پوچھو بی بی سے کیوں خطبہ دیا؟ وہ بڑے خطبے کو بی بی کون سا حق مانگنے کے لیے گھر چھوڑ کر دربار میں جاتی ہیں؟ رحلت رسول کے بعد بی بی ایک ایک مدینے کے اندر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے جو غدیر کے مقام پر اعلان سنا تھا اس اعلان کی گواہی دے دو۔ لیکن عجب یہ امت ہے، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، جو کھولتا ہے کہتا ہے میں اعلان بھول گیا۔ کتنے دن گزرے ہیں رسول کی رحلت، رسول کی رحلت کو کتنے دن گزرے ہیں؟ ارے 2 مہینے کی بات ہے، تم غدیر کا اعلان بھول گئے؟ تم غدیر کے اعلان کو فراموش ہے۔ حق کی ولایت کس کا ہے؟ بی بی اس حق کے لیے گھر چھوڑتی ہیں
کہ رحلت رسول کے بعد اگر اس امت پر حق کے ولایت کوئی ہستی رکھتی ہیں تو وہ علی ہے. علی کی ولایت کے لیے بی بی گھر سے نکلتی ہیں, علی کی حاکمیت کے لیے بی بی گھر سے نکلتی ہیں. خیال رکھنا, بی بی کو اتنا نیچے لے کر نہ آنا میرے بھائی کہ تم کہو بی بی جائیداد کے اس ٹکڑے کے لیے گھر سے نکلی ہے. نہ میرے دوست, نہ میرے عزیز, بی بی گھر سے نکلتی ہے علی کی حاکمیت کے لیے, علی کی حکومت کے لیے بی بی گھر سے نکلی ہے. علی کے علاوہ کسی کو حق کے حاکمیت حاصل نہیں ہے. غدیر کے مقام پر اتنے حاجیوں کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جو رسول کو مولا مانتا ہے, جو رسول کو آقا مانتا ہے, جو رسول کو امام مانتا ہے, جو رسول کو ولی مانتا ہے, اس کا یہ فریضہ ہے علی کو ولی مانے, علی کو امام مانے, علی کو حاکم مانے. یہ حاکمیت کا اعلان ہے, یہ ولایت کا اعلان ہے, یہ امامت کا اعلان ہے. بی بی کا حق ہے, فتق بی بی کا حق ہے, انکار کوئی نہیں کر سکتا. مذہب اہل بیت میں رہنے والا ہر شخص بی بی کے اس حق کا انکار نہیں کرتا. لیکن توجہ کر, اگر بی بی گھر سے نکل رہی ہیں, اگر بی بی مصیبتیں جھیل رہی ہیں, تو وہ فقط علی کی ولایت کی خاطر. رسول کی رحلت ہوتی ہے, لوگ ولایت بھول چکے ہیں. رسول نے آنکھ بند کی ہے, لوگوں نے ولایت سے رخ موڑا ہے. بی بی نکلتی ہیں اور پھر کیا فرمایا, آپ توجہ کرنا, پھر کیا فرمایا, یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا, دفن کرنا, میں لوگوں سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں, میں امت سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں. نہ فقط ایک شخص سے, نہ فقط دو اشخاص سے, بی بی نے فرمایا میں امت سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں. اب پوچھو نا بی بی سے کیوں امت سے ناراض ہو کے جا رہی ہیں؟ نہ فقط اس جائیداد کے ٹکڑے کی وجہ سے, نہ فقط باغ کے اس ٹکڑے کی وجہ سے, بلکہ بی بی فرمائیں گی کہ تم نے علی کی ولایت کو چھوڑا, میں تم سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں. تم علی کی ولایت سے دوری اختیار کر رہے ہو, تم علی کی ولایت سے دور ہوئے ہو, تم علی کی حاکمیت کو مانو. اگر رسمی دین لوگے تو بڑا آسان ہے, اگر رسمی دین لوگے تو علی کی ولایت میں زندگی بسر کرنی ہوگی. علی کی ولایت میں آؤ. یہ امت علی کی ولایت میں نہیں آ رہی تھی. بی بی نے قیام کیا, بی بی میدان میں اتری, فرمایا یا علی میں اترتی ہوں میدان میں اس لیے کہ آج میں اپنے کندھوں پر جو فریضہ ہے وہ ادا کروں گا. علی آپ امام ہیں, آپ ولی ہیں, آپ رسول کے جانشین ہیں, آپ رہبر ہیں, آپ بیٹھے, آج فاطمہ نکلے گی آپ کا حق مانگ کر آئے گی. رسمی دین اور رزمی دین میں بڑا فرق ہے. تو پھر مجھے بتاؤ حسین نے قیام کیوں کیا, حسین کا یہ قیام کیوں ہے؟ حسین نے یہ مصیبتیں جھیلی, حسین کربلا پہنچے, حسین نے اپنا سارا خاندان لٹا دیا, حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پوچھو حسین سے حسین کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ رسمی دین کچھ اور بتائے گا, رسمی دین یہ اعلان کرے گا کہ حسین کی کربلا کے میدان میں قربانی اس لیے ہے کہ ولایت بچ جائے, امامت بچ جائے, حاکمیت کا حق بچ جائے. یزید کو کس نے حق دیا ہے حاکمیت کا؟ بتائیے. آپ سے سوال ہے, امت مسلمہ سے سوال ہے, یزید کو حاکمیت کا حق کس نے دیا ہے؟ حسین کے ہوتے ہوئے یزید کیسے منصب پہ آ سکتا ہے؟ جب حسین موجود ہے حسین کو حق کے حاکمیت حاصل ہے. جب حسین موجود ہے حسین کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بن سکتا. پھر یہ یزید حاکم کیوں بنا ہے؟ پھر یہ کیوں خطوط لکھ رہا ہے
پھر یہ کیوں حسین سے بیعت چاہتا ہے؟ پوچھو نا۔ تو حسین فرمائیں گے میں ولایت کو بچانے کی خاطر نکلا ہوں، امت نے ولایت سے رخ موڑ دیا ہے، امت نے ولایت سے دوری اختیار کی ہے۔ یہ ایک نکتہ شاید آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض ہوا ہو، لیکن آج سنیں، مذہب شیعہ بڑا زرخیز مذہب ہے، بڑا سرسبز مذہب ہے۔ اللہ نے 3 چیزیں مذہب شیعہ کو عطا کی ہیں، توجہ۔ پہلی چیز غدیر، دوسری چیز عاشورہ، تیسری چیز انتظار۔ غدیر اعلان ولایت، غدیر اعلان ولایت ہے، عاشورہ احیاء ولایت ہے۔ اس ولایت کو زندہ کرنے کا نام عاشورہ ہے، اور انتظار رجوع ولایت ہے۔ ولایت کی طرف امتوں نے رخ موڑنا یہ انتظار کہلاتا ہے۔ غدیر کو سن لیا، اعلان کو سنا، رسول کا اعلان سن چکے، اس پر اعتقاد بھی رکھا۔ حسین نکلے ہیں کربلا میں عاشور کے روز، اسی ولایت کو بچانے کے لیے، اسی ولایت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آج میں اور آپ انتظار کے مرحلے میں بیٹھے ہیں، اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ آج ہم انتظار کے مقام پہ ہیں، آج ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ انتظار تمام کب ہوگا؟ یہ انتظار ختم کب ہوگا؟ یہ جو کہا گیا انتظار افضل العبادہ ہے، تمام عبادتوں میں افضل عبادت انتظار ہے۔ وہ کون سا انتظار ہے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر اپنے امام کی اجلت کے ظہور کی دعا کرنا یہ انتظار کہلاتا ہے؟ نہ میرے بھائی میرے دوست، انتظار اسے نہیں کہتے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کب امام انتظار کرتے ہیں، کب امام ظہور کرتے ہیں، بلکہ انتظار اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنا رخ ولایت کی جانب کرو، پھر اس امت کا رخ ولایت کی طرف کرو۔ اس امت کا رخ ولایت کی طرف، یہ انتظار ہے۔ انتظار بیٹھ جانا نہیں ہے، انتظار دیکھنا نہیں ہے، انتظار تماشائی نہیں ہے، انتظار ولایت کی جانب امت کا رخ موڑنا ہے۔ اس انتظار کو کہا گیا افضل العبادہ۔ یہ انتظار جو افضل ترین عبادت ہے، جب امت اپنا رخ ولایت کی طرف کرے گی، پھر آپ اور میرا مولا انتظار نہیں کرے گا بلکہ ظہور کرے گا۔ مولا ظہور کرے گا، کیوں؟ امت ولایت کی طرف آ رہی ہے، امت ولایت کی طرف رخ موڑ رہی ہے۔ آج اپنا رخ اس کربلا کو سامنے رکھ کے ولایت کی جانب موڑنا ہے۔ حسین امت کو ولایت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حسین امت کو ولایت کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ امت جب ولایت سے رخ موڑتی ہے، حسین کو شہادت کی موت ملتی ہے۔ یہ امت جب ولایت سے رخ موڑتی ہے، حسین کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ امت جب ولایت سے دور ہو جاتی ہے، حسین کو بچے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ یہ امت جب ولایت سے دور ہو جاتی ہے، حسین کو چادریں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ یہ امت جب ولایت سے دور ہو جاتی ہے، زینب میدان میں اتر کر اپنی چادر قربان کر دیتی ہے۔ ولایت سے جب رخ موڑو اور یزید کی حاکمیت کو قبول کرو، یہ مرحلہ حسین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ مرحلہ حسین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب یزید حاکمیت پہ آ جاتا ہے۔ حق کے حاکمیت فقط حسین کو حاصل ہے، فقط حسین کا حق ہے، حق کے حاکمیت، اس کے علاوہ کوئی حق کے حاکمیت پر نہیں آ سکتا۔ بس اس ولایت کو سمجھو،
کربلا کو سمجھو اور اس کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رخ ولایت کی جانب موڑو، اپنا رخ مہدویت کی جانب موڑو۔ نہ دیکھو یہ فریضہ کس حد تک ادا ہوگا، بس میں نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کے سامنے میں خوشنود ہو جاؤں۔ مجھے کامیابی کتنی ملتی ہے، میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں، غرض نہیں ہے۔ جب یہ مشہور پڑھی جاتی ہے بات کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا، ایک بڑا شعلہ آگ کا، ایک بڑا، جب بہت لکڑیاں اکٹھی ہوئیں اور آگ جلائی گئی تو اس آگ کے شعلے میں آسمانوں تک چھوتی ہوئی آگ، اس میں ابراہیم کو ڈالا گیا۔ کہتے ایک پرندہ جو سب سے چھوٹا ہے، یہ پرندہ اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ آگ بجھانے جا رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں جو فریضہ ادا کرنے والا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، بلکہ اسے یہ معلوم تھا کہ اللہ نے جو ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا میرا فریضہ ہے۔ حسین کی کربلا سمجھو اور اس کربلا کے ساتھ آج کی کربلا برپا کر دو۔ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ کربلا برپا کرو، نہ دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا، نہ دیکھو کہاں پہنچیں گے، وہ ذمہ داری جو زینب علیہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا، جو سید الساجدین ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں وہ ذمہ داری ادا کرنا ہمارا فریضہ بنتا۔ اتنی مشکلیں دیکھی حسین نے اسی ولایت کی خاطر، اتنے مصائب جھیلے حسین نے ولایت کی خاطر۔ حسین نے اپنا ایک سفیر کوفہ روانہ کیا ولایت کی خاطر، فرمایا جاؤ ان لوگوں کا رخ ولایت کی طرف کرو، آل ابی سفیان سے دور کرو ان لوگوں کو، حسین کی ولایت میں لوگوں کو لے کر آؤ۔ یہ نمائندہ حسین کا فریضہ تھا، یہ مسلم بن عقیل کا فریضہ تھا۔ پھر مسلم نے نہیں دیکھا میں کتنا کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مسلم حسین کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے اور اپنی گردن کٹا دی، لیکن لوگوں کا رخ ولایت کی طرف موڑنے کی کوشش کی، لوگوں کو ولایت کی طرف لانے کی کوشش کی۔ پھر فقط مسلم شہید نہیں ہوئے بلکہ مسلم کے دونوں فرزند بھی شہید ہو گئے، مسلم کے دونوں بچے بھی اسی ولایت کے لیے شہید ہو گئے، اسی ولایت کے لیے مارے گئے۔ اور بہت ہی ظلم ہوا ہے مسلم کے ان دو فرزندان کے اوپر۔ دو روایات ملتی ہیں مسلم کے بچوں کی شہادت کی۔ ایک مشہور روایت ہے کہ کوفہ کے اندر بچے شہید ہوئے، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک معتبر اور مستند روایت یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں یہ فرزندان حسین کے ساتھ کربلا میں تھے اور کربلا میں ہی ان کی شہادت ہوتی ہے۔ مسیب کے علاقے میں ان دو بچوں کے مزار ہیں، فرات کے کنارے پر کربلا کے نزدیک یہ علاقہ ہے، وہاں پر ان بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ راوی لکھتا ہے جب حسین شہید ہو گئے، حسین کی شہادت کے بعد ان لائنوں نے حکم دیا خیموں کو آگ لگا دی جائے، لیکن خیموں کو آگ لگانے سے پہلے لائن کہتا ہے جاؤ ذرا خیموں کو لوٹ لو۔ یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے لائن
گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا اور گھوڑوں کے ذریعے سے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ خیموں کو لوٹ رہے تھے نا، کسی نے گھوڑے سے اتر کر ہاتھ کے ذریعے سے نہیں لوٹا بلکہ تلوار کی نوک سے خیموں کو لوٹتے ہیں۔ لوٹنے کے بعد لائن نے حکم دیا اب خیموں کو آگ لگا دی جائے، اب خیموں کو جلایا جائے۔ جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب خیموں کو جلایا گیا تو کم سن بچے جو خیموں میں موجود تھے، یہ بچے خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے خیموں سے نکلے اور صحرا میں بھاگے۔ کربلا کے میدان میں بچے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جس کا جدھر رخ آیا ادھر بھاگا۔ ڈر تھا، خوف تھا۔ مسلم کے دونوں یہ فرزند خوف کی وجہ سے وہاں سے نکلتے ہیں اور کربلا کی سرزمین پر صحرا میں بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جناب زینب علیہ فرماتی ہیں جب آگ لگ چکی نا، جب خیموں کو آگ لگ چکی اور خیمے جل گئے، میں نے اور ام کلثوم نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ہم نے دیکھا کچھ بچے تو ہمیں مل گئے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل دیے گئے۔ ہم نے آوازیں لگائیں، ایک ایک بچے کا نام لیا۔ مسلم کے دو فرزند کو ہم نے بڑا ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد جب نہ ملے نا تو زینب علیہ فرماتی ہے ہم نے سمجھا مسلم کے دونوں فرزند ٹاپوں کے نیچے کچل دیے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل دیے گئے۔ لیکن یہ دونوں فرزندان مسلم کے ڈر کے بھاگے صحرا میں نکل گئے۔ دیر تک بھاگتے رہے، جب تھک گئے صحرا میں بیٹھ جاتے۔ بیٹھنے کے بعد ذرا صحرا میں جب لیٹتے ہیں نا تو ان کو نیند آ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے صبح کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، صحرا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دور آبادی جب نظر آئی نا تو یہ دونوں مسلم کے بچے آبادی کی طرف گئے۔ شاید ہماری حفاظت والا کوئی ہو، شاید ہمارا پرسان حال کوئی ہو، شاید ہمیں بچانے والا کوئی ہو۔ جب یہ آبادی کی طرف گئے تو کچھ لوگ وہاں جمع تھے، پانی بھر رہے تھے۔ یہ ڈر کے نزدیک گئے، نزدیک جاتے ہیں، ایک عورت نے دیکھا بچے سہمے ہوئے ہیں، بچے ڈرے ہوئے ہیں، بچے خوف کے عالم میں ہیں۔ یہ عورت نزدیک آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے تم کس کے فرزند ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ان بچوں نے کیا کہا؟ ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا اگر ہم مارو نہیں تو ہم بتاتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، اگر ہمیں تماچے نہ مارو، اگر ہمارے اوپر ظلم نہ کرو، ہم تمہیں بتاتے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، ہمارا خاندان حسین کا خاندان ہے۔ جب حسین کا نام آیا نا تو یہ عورت کو بڑا ترس آتا ہے، ان بچوں کو گھر میں لے جاتی ہے، جا کر ان کو کھانا دیتی ہے، ان کو تسلیاں دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں مدینہ میں چھوڑ آؤں گی، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر چھوڑ آؤں گی، تم گھبراؤ نہیں۔ لیکن عجیب منظر وہ ہوتا ہے کہ جب اس عورت کا بیٹا ملعون ان مسلم کے دو فرزندان کی تلاش میں ہوتا ہے اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اگر مجھے یہ دو بچے مل گئے تو ان پر بڑا انعام ملے گا، دربار میں بڑا انعام ملے گا۔ اسے معلوم ہوتا ہے یہ بچے تو اس کے گھر میں ہیں، آ کر ان بچوں کو لیتا ہے اور کہتا ہے چلو دربار میں
تمہیں قید کرانے سے مجھے بڑا انعام ملے گا، مجھے بڑا اکرام ملے گا۔ یہ نہیں لے کر جاتا ہے، راستے میں اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر میں ان بچوں کے سر کو لے جاؤں تو شاید مجھے بڑا انعام ملے گا، اگر میں ان کو شہید کر کے لے جاؤں تو مجھے بڑا انعام عطا ہوگا۔ بس یہ نہیں فرات کا رخ کرتا ہے، فرات کی جانب جاتا ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں تو ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر کے، تمہیں شہید کر کے تمہارا سر دربار میں پیش کروں گا، مجھے بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ جب یہ فرات کے کنارے جاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اب تم شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب موت کا نام آتا ہے یہ بچے ایک درخواست کرتے ہیں اس دشمن سے، کہتے ہیں ہمیں کچھ وقت دے دو، ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے تربیت یافتہ بچے، مسلم بن عقیل کے تربیت یافتہ بچے موت سے قبل نماز کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس لائن نے اجازت دے دی، 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ نماز کے بعد کہتا ہے اب موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس بڑا بھائی درخواست کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہے، کہتا ہے یہ میری التجا ہے، پہلے میری گردن پر چھری چلانا، مجھ سے اپنے بھائی کی موت دیکھی نہیں جائے گی۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے میں التجا کرتا ہوں، پہلے میری گردن کاٹنا، میں بڑے بھائی کی شہادت دیکھ نہیں سکتا۔ بس فرات کا کنارہ ہے، اس لائن نے ایک ہی بار سے مسلم کے دونوں فرزند شہید کر دیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔